خواتین تراویح کس طریقے سے پڑھیں؟ آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور طریقہ خواتین کی تراویح کا میں آپ کو بتاؤں گی۔ السلام علیکم پیارے محترم عزیز، دین کے دیوانے چینل پر آپ سبھی کا خوش آمدید۔ پیارے محترم عزیز، کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تراویح خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جینٹس کو ہی تراویح پڑھنی ہے، پر میں آپ کو بتاتی ہوں طریقے سے 20 رکعت سنت جینٹس کے لیے تراویح ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد خواتین کو بھی 20 رکعت سنت تراویح پڑھنی چاہیے، جو کہ سنت ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ پیارے نبی جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ آپ کو 1500 نیکی دیتے ہیں۔ 1500 نیکیاں! تو رمضان کا مہینہ تو بہت عبادت کا اچھا مہینہ ہے، جس میں ہماری ایک نیکی کو بہت بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو کوئی بھی عبادت کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ سال میں مہینہ ہی تو رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ تراویح پڑھنے کی جو فضیلت جینٹس کو حاصل ہوتی ہے، وہی فضیلت خواتین کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے خواتین کی؟ آپ کیسے پڑھے گی؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں 20 رکعت ہوتی ہے۔ یہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو اب آپ کو 20 رکعت پڑھنی ہے اور انشاءاللہ پورے رمضان۔ اگر کبھی ہم زیادہ بیمار ہیں یا زیادہ پرابلم ہے تو اس وقت تراویح چھوٹ جائے تو کوئی پرابلم نہیں، مگر اگر آپ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ رمضان کے مہینے میں سب مرد حضرات کو اور خواتین کو تراویح احترام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو 20 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ اب آپ کے گھر میں جیسے کہ بہت سارے گھروں میں امام صاحب تراویح پڑھانے آتے ہیں، گھر کے سارے لوگ جمع ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی امام صاحب تراویح پڑھانے آ رہے ہیں تو مرد حضرات ان کے پیچھے تراویح پڑھے اور خواتین سب سے پیچھے پردے کے احترام کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پڑھے۔ اور اگر آپ کے گھر میں یا مسجد میں اس طرح کا کوئی نظام نہیں تو آپ کو اپنے گھروں پر بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے ہے یہ۔ تو کیسے کرنی ہے؟ گھروں پر ہی خواتین کے لیے تراویح کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اب آپ کو تراویح کی نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھی جائے گی؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب 20 رکعت کی نیت کر لے کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں۔ اب 2 رکعت کر کے آپ کو 20 رکعت کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور اگر آپ اکٹھی 20 رکعت کی نیت نہیں باندھ سکتے تو آپ 2 کی بھی نیت باندھ سکتے ہیں۔ تو نیت کیسے ہوگی؟ تو نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے جا رہی ہوں، بس ہو گئی نیت۔ اب 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت تراویح کی پڑھو کی بھی نیت باندھ سکتے ہیں، اور اگر 20 رکعت کے ایک ساتھ باندھ لے تو اور زیادہ بہتر۔ اور اب کیسے پڑھی جائے گی 20 رکعت؟ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں آپ کو جو سورت یاد ہے وہ پڑھ لو۔ اگر آپ کو الحمد سے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورت یاد ہے تو آپ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھے، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھے، اور اس طرح 10 رکعت میں 10 سورتیں کمپلیٹ کر لے، پھر دوبارہ سے انہی سورتوں کو ریپیٹ۔ اور اگر آپ کو 10 سورتیں یاد نہیں ہے تو جتنی بھی سورتیں آپ کو یاد ہے، ایک رکعت میں ایک سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت، پھر تیسری رکعت میں تیسری سورت، اس طرح سے 20 رکعت کمپلیٹ کر لیجئے۔ رکعت کر کے تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اور 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے تربیہ۔ تھوڑی سی دیر کا ریسٹ کرنا ہے، 1 منٹ کا ریسٹ، 2 منٹ کا ریسٹ، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر آپ ماشاءاللہ ہیلتھ فل ہے تو آپ کمپلیٹلی پڑھ لیں، اور اگر آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تو 4 رکعت کے بعد 1 یا 2 منٹ کا ریسٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا بیٹھ جائے۔ اور اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جن کے بیبی وغیرہ ہو تو وہ
اور وہ بیچ میں اٹھنا چاہتی ہے تو وہ 6 رکعت یا 4 رکعت کے بعد بیچ میں اٹھ سکتی ہے، جیسے کہ دودھ کے لیے یا پھر اپنے بچے کو سلانے کے لیے کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ مجبوراً اٹھ سکتی ہے اور اس کے بعد اپنی تراویح مکمل کرے، یعنی کہ ہم کو 20 رکعت تراویح مکمل کرنی ہے سحری سے پہلے۔ تو پیارے محترم عزیز، اسی لیے آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہماری سبھی سسٹرز اگر انہوں نے ابھی تک تراویح نہیں سٹارٹ کیا ہے تو آج سے پورے مہینے انشاءاللہ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ ابھی بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو تراویح سے مختلف تو کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دوں گی، اور کوئی بھی سوال رمضان سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے، اور ایسے ہی اسلامک انفارمیشن جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ کو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ السلام علیکم پیارے محترم۔